اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد۔ مومنین کرام، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام و عرض ادب کے بعد 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ان پر مسرت ایام کی تبریک پیش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک ذیقعد جناب معصوم قم اور علی ابن موسیٰ رضا کی ولادت کے ایام ہیں۔ پہلی ذیقعد کو جناب معصوم قم کی ولادت ہوئی اور 11 ذیقعد کو جناب علی موسیٰ رضا کی ولادت ہوئی۔ اس مناسبت سے ایران میں پہلی ذیقعد سے 11 ذیقعد تک دہ کرامت کے عنوان سے یہ ایام منائے جاتے ہیں اور ان ایام میں ان بزرگواروں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں مولانا علی محمد جان صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے آج مجھے اپنے اسٹوڈیو میں موقع دیا کہ میں یہاں پر 8ویں امام کے بارے میں کچھ کلمات آپ مومنین کے درمیان رکھ سکوں۔ وقت کم ہے اور مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں آپ تک اس امام عالی مقام کے بارے میں پیش کرنی ہے، تو میں مختصراً چند عرائض پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیعوں کے 8ویں امام کا نام علی اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ ان کا مشہور لقب رضا ہے۔ یہ لقب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو دیا گیا ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام موسی کاظم ہے اور آپ کی والدہ کا نام نجمہ خاتون ہے کہ جسے خیزران بھی کہا جاتا ہے، تکتم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور آپ کی کنیت ام البنین بھی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذیقعد سن 148 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت 28 صفر یا آخر صفر سن 203 ہجری میں ہوئی۔ اگر آپ 128 ہجری سے 203 ہجری تک کا یہ زمانہ دیکھیں گے تو کل ملا کر 55 سال ہوں گے۔ امام عالی مقام کی کل عمر 55 سال تھی۔ ان 55 سالوں میں 35 برس امام رضا علیہ السلام کے اپنے والد گرامی کے زیر سایہ گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بچپن اور جوانی کے واقعات تاریخ میں نہیں ملتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ جب 55 سال سے آپ 35 سال نکال دیجئے
تو اس کے بعد بچ جاتے ہیں 20 سال۔ ان 20 سالوں میں امام عالی مقام نے 17 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور آخری 3 سال زندگی کے آپ نے مدینہ منورہ سے مرو سے خراسان تک کا سفر طے کیا، اور مامون الرشید کے زمانے میں مامون نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ یہ وہ مختصر معرفی ہے جو کسی امام کے بارے میں کی جا سکتی ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے پیدائش سے لے کر شہادت تک تقریباً 6 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ منصور دوانقی کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی، پھر مہدی عباسی، اس کے بعد ہادی عباسی کے بعد ہارون الرشید جس نے 23 سال حکومت کی، ہارون الرشید کے بعد اس کا بیٹا محمد امین کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید کے زمانے میں امام رضا کی شہادت ہوئی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا۔ امام عالی مقام کو 20 سال کی عمر میں منصب امامت ملا۔ آپ نے یہ عہدہ باضابطہ 20 سال کی عمر میں 35 سال کی عمر میں سنبھالا۔ 20 سال تک آپ جہان تشیع کی ہدایت کرتے رہے، عالم اسلام کی ہدایت کرتے رہے۔ اس 20 سالہ دور امامت میں 10 سال آپ نے ہارون کے زمانے میں گزارے، 5 سال آپ نے محمد امین کے زمانے میں گزارے، اور 5 سال آپ نے مامون الرشید کے زمانے میں گزارے۔ ہارون الرشید چونکہ امام کاظم علیہ السلام کو اس نے زہر دغا سے شہید کر دیا تھا، اسی لیے بنی عباس کی حکومت کافی بدنام ہو چکی تھی۔ یحییٰ برمکی نے جب آ کر ہارون الرشید کو اکسایا اور یہ کہا کہ علی ابن موسیٰ الرضا اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں، اگر آپ نے انہیں ساکت نہیں کیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو یہ بھی اپنے والد کی طرح تیری حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو یہاں ہارون الرشید غصے میں آ کر کہنے لگا کہ آخر تم کیا چاہتے ہو، میں آل رسول کے تمام شخصیات کو قتل کر دوں؟ تو وہ در حقیقت اپنی حکومت کے لیے گھبرایا ہوا تھا اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کی حکومت کو دوبارہ بدنام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ہارون الرشید کے 10 سال مدینہ منورہ میں نسبتاً دیگر ائمہ کے اور دیگر بادشاہوں کے پرسکون گزارا، اور علوم آل محمد کی تشریح کی ترویج کی، شاگردوں کی تربیت فرمائی، اور آپ مدینہ منورہ میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ تقریباً جب آپ کے جوابات کے کاغذات کو جمع کیا گیا تو آپ نے تقریباً 18,000 سوالوں کے جواب عنایت فرمائے۔ تو مدینہ منورہ میں آپ خاص و عام کے لیے مرکز بنے ہوئے تھے، لوگ اپنے رقومات شرعیہ آپ تک پہنچاتے تھے، اپنے مسائل لے کر آپ کے در پر آتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام لوگوں کی تمام مشکلات کو حل کرتے، ان کے سوالات کے جواب دیتے، غریبوں، تنگ دستوں، اسیروں اور محتاجوں کی مالی مدد فرماتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی کافی مقبولیت تھی۔
اس زمانے میں آپ نے نسبتاً پرسکون دور گزارا۔ اس کے بعد آخر دور میں ہارون الرشید بڑا پریشان رہا۔ ایک تو علویوں کی شورشیں، دوسری طرف محمد امین اور مامون الرشید کا آپسی جھگڑا، خلافت کو لے کر ان کے درمیان رسہ کشی چلتی تھی۔ اس کا راہ حل ہارون الرشید نے یہ نکالا کہ مرنے سے پہلے اس نے محمد امین کو عربستان کے علاقے کا حاکم بنا دیا اور یہ وصیت کر دی کہ میرے بعد تمہارا بھائی مامون الرشید ولی عہد ہوگا۔ لیکن محمد امین نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اس نے اپنا ولی عہد بنا دیا اور مامون الرشید کو معزول کر دیا۔ یہی بات دونوں کے جھگڑے کا سبب بنی۔ تقریباً یہ جھگڑا 8 سال تک چلا۔ اس 8 سالہ دور میں 10 سال مامون کا دور، 7 یا 8 سال ہارون الرشید اور محمد امین کا دور۔ یہ دور بتایا جاتا ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور کے مشابہ ہے، کہ جس زمانے میں امام علی موسیٰ الرضا کو بہترین موقع ملا کہ وہ دین اسلام کی ترویج کریں۔ یہ لوگ جب لڑتے رہے آپس میں، آپ نے شاگردوں کی تربیت فرمائی، علم کی ترویج کی اور دینی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ایک اہم کارنامہ، جبکہ زیادہ تر کارنامے آپ کے مدینہ کے دور میں، مدینے کی زندگی میں انجام پائے، ان میں سے ایک اہم کام وہ یہ تھا کہ امام علی مرتضیٰ سے لے کر امام حسن علیہ السلام کے دور تک کا جو زمانہ تھا، وہ امت اسلامیہ کو بدعتوں سے اور خرافات سے محفوظ رکھنا اور دین کو انحراف سے بچانا تھا۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے تک جو دور تھا، اس دور میں دین کی بنیادوں کو روشناس کرایا گیا، اسلام کو دوسروں کے سامنے پیش کیا گیا، تبیین کیا گیا، تعلیمات اسلامی کو تفصیل سے بیان کیا گیا، توحید کے خد و خال روشن کیے گئے، امامت کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد، امام کاظم علیہ السلام کے بعد سے جو دور شروع ہوا، کہ جس کا آغاز امام رضا علیہ السلام سے ہوتا ہے، وہ یہ کہ دین مبین اسلام میں مکتب تشیع کو اصیل اسلام کے پاسدار کے عنوان سے اور ایک مکتب کے عنوان سے امام رضا علیہ السلام نے روشناس کرایا، پہچنوایا۔ یہ صحرا آپ کے سر جاتا ہے کہ آپ نے تشیع کی حفاظت بھی کی اور اسے ایک مکتب کے طور پر، اس سے پہلے جو دور تھا سب کے سب فقط مسلمان کہلائے جاتے تھے، علوی کہلائے جاتے تھے، مگر یہ جو دور ہے، اس دور میں تشیع کے اعتقادات، ان کے احکام، فقہ اور ان کے آداب و رسوم لوگوں کے سامنے امام رضا علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوئے اور وہ ایک مکتب کے عنوان سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ دور بڑا پرسکون تھا، 17 سالہ دور، جس میں امام نے دین کی آزادانہ طور پر خدمت کی، مگر اس کے بعد آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی۔ بس میں اسی نقطے کو آپ کے سامنے اہم نقطے کے عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہیں پر اپنی بات کو ختم بھی کروں گا، کہ محمد امین اور مامون الرشید جب آپس میں جھگڑ رہے تھے تو مامون الرشید نے محمد امین کو قتل کر دیا اور مملکت اسلامیہ کا مطلق العنان بادشاہ بن گیا۔ لیکن اس کی جب بادشاہت آئی تو یہاں پر اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلی مشکل یہ تھی کہ یہ ایک ایرانی ماں کا بیٹا تھا، ایک ایرانی کنیز کا بیٹا تھا، اسی لیے عرب اور خاص طور پر بنی عباس مامون الرشید کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے۔
تو یہ مامون الرشید پریشان تھا کہ کس طریقے سے میں ان سے نپٹوں۔ دوسری طرف محمد امین اور مامون کے جھگڑوں کی وجہ سے علویوں کو قدرت مل گئی اور انہوں نے حکومت اسلامی میں جگہ جگہ مسلمانوں کے بنی عباس کے خلاف شورشیں برپا کی۔ مامون کو دوسرا خطرہ علویوں سے تھا، اور تیسرا خطرہ اس کے لیے، اور جو سب سے بڑا خطرہ تھا، وہ امام رضا علیہ السلام کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا، اس لیے کہ امام کا علم اور ان کا اخلاق، ان کی پاکیزہ سیرت لوگوں میں ان کے مقبول ہونے اور مشہور ہونے کا سبب بن رہی تھی، اور اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے دن امام رضا علیہ السلام ان شورشوں کی پشت پناہی کریں اور اپنی مقبولیت کے سہارے لوگوں کے درمیان اپنی امامت اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ ایک تیر چلاؤں اور اس سے کئی نشانے لگاؤں۔ اس نے بہترین راستہ یہ دیکھا کہ وہ امام رضا علیہ السلام کو کنٹرول کرے۔ سابقہ جو بادشاہ تھے وہ لوگ ائمہ علیہم السلام کو قید کر لیا کرتے تھے، اگر یہ قید کرتا تو اور علوی، بنی ہاشم اور ایرانی جو اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے تھے سب اس کے مخالف ہو جاتے۔ اور اس نے دیکھا کہ مامون الرشید سے پہلے جتنے بھی بادشاہ گزرے انہوں نے ائمہ کرام پر ظلم کیا، اس سے صرف انہیں بدنامی ملی، اسی لیے اس نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کروں کہ میں بدنام بھی نہ ہوں اور میرا مقصد بھی حل ہو جائے۔ تو اس نے اس کے لیے بہترین راستہ یہ چنا کہ امام کو اپنے وزیر سے مشورہ کیا، فضل ابن سہل، اور اس سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کا یا ان کو خلافت سونپنے کا ارادہ کیا۔ اب ذرا آپ خود سوچئے کہ جو شخص اپنے سگے بھائی کو حکومت کی خاطر قتل کر رہا ہے، وہ کیا اپنا حق کسی دوسرے کو دے سکتا ہے؟ مگر یہ ایک سیاسی چال تھی، ایسی سیاسی چال کہ آج تک مسلمان مامون الرشید کے بارے میں طے نہیں کر پائے کہ یہ کیسا آدمی تھا، اور بڑا ہی چالاک، بڑا ہی تیز، بڑا ہی ہوشیار، اور نسبتاً سابقہ تمام خلیفاؤں کے پڑھا لکھا بادشاہ تھا۔ یہ ایک طرف علمی مناظرے کرتا تھا، علمی نشستیں رکھواتا تھا تو سب اس کو عالم سمجھتے تھے، دوسری طرف یہ اپنی خلافت امام رضا علیہ السلام کو دینا چاہتا تھا تو سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کا لالچی نہیں ہے۔ اس نے فدق بھی دینے کی بات کی، امام رضا سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی اور امام کو خلافت کی پیشکش کی۔ تیسری طرف یہ علویوں کا طرفدار تھا، تو سب لوگ یہ حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ یہ تو شیعہ ہے، یہ تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ بھلا امام رضا کو تکلیف کیوں پہنچائے گا، یہ علویوں کو تکلیف کیوں پہنچائے گا، یہ تو ان کے حق میں کام کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف عزیزو، یہ انتہائی درجہ فاسق آدمی تھا، مگر اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ اپنے گناہ سر عام نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا ایک قاضی تھا اس کی حکومت میں، علی بن عیسیٰ، انتہائی درجہ کہ میں مومنین کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کس طریقے کا فاسق آدمی تھا۔ منتہی الاعمال میں جہاں پر خلفاء کا تذکرہ ہے وہاں پر اس علی بن عیسیٰ کے بارے میں جو قاضی القضات تھا ذکر کیا گیا کہ یہ قاضی بھی تھا، انتہائی درجہ فاسق تھا۔ ایسے انسان کے ساتھ مامون کی گہری دوستی تھی، اور مامون اس علی بن عیسیٰ کے سہارے اس نے کافی جرائم کیے۔ تو ایک طرف فسق و فجور، دوسری طرف علم کی طرفداری، تیسری طرف محبت اہل بیت کا دعویٰ، ان سب چیزوں نے مامون کو ایک معمہ بنا کر رکھ دیا۔ آج تک تاریخ نگار فیصلہ نہیں کر سکے، اور اس نے اسی چالاکی کے چلتے ایک ایسا کام کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو خلیفہ بنا دے۔ اس نے امام کے پاس
رجا ابن ضحاک کو کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا اور امام کو مدینہ منورہ سے سن 200 ہجری میں مرو کے لیے زبردستی بلایا۔ اب زبردستی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس نامے میں اس نے لکھا تھا کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں آپ کو قتل کروا دوں گا۔ اگر امام وہاں پر قتل ہو جاتے تو ہارون و مامون الرشید پر کوئی الزام نہ آتا اور امام کی قربانی ناحق جاتی اور بیکار جاتی۔ اسی لیے آپ نے اس سفر کی رضایت مندی کا اظہار کیا، رسول خدا کے نانا کے روضے سے اور رسول خدا کے روضے سے اپنے جد امجد کے روضے سے رخصت ہوئے، اور تنہا یہ امام ہے جس نے اپنی زندگی میں یہ کہا کہ مجھ پر گریہ کرو، مجھ پر ماتم کرو کہ میں لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ امام یہاں سے مدینہ منورہ سے ایک ایسے راستے سے لے جائے گئے کہ جہاں پر شیعوں کا سامنا نہ ہونے پائے، لیکن پھر بھی جب مرو میں پہنچے اور لوگوں کو اطلاع ملی کہ خاندان بنی ہاشم سے، خاندان قریش سے، اولاد رسول سے ایک عظیم شخصیت ہمارے علاقے کی جانب آ رہی ہے، تو مرو میں اہل سنت کی ایک بڑی جمعیت علماؤں کی جمع ہو گئی اور سب نے یہ تقاضا کیا کہ حضور اپنے چہرے انور کی زیارت کروائیے اور ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، رسول خدا کی کوئی حدیث ذکر فرمائیے۔ تو تب امام عالی مقام نے مرو میں لوگوں سے گفتگو کی۔ میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا۔ امام نے وہاں پر اس بات کا ذکر کیا اور اس حدیث کو سنایا جو حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، ذہب کہتے ہیں سونے کو۔ ایک ایسی زنجیر، ایک ایسی حدیث جو سونے کی زنجیر جیسی ہے، تو کیوں اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سارے راوی معصوم ہیں اور سلسلے روایت رسول خدا سے جبرائیل امین تک اور جبرائیل امین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام کچھ دور آگے بڑھے، پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ قلعہ توحید میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی امامت ایک بنیادی شرط ہے۔ جب تک امامت کے اوپر عقیدہ نہ ہوگا، نبوت کے اوپر عقیدہ مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک نبوت کے اوپر عقیدہ مکمل نہیں ہوگا، توحید کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، اور جو موحد نہیں ہوگا وہ حقیقی مسلمان نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے امام نے ظاہر کیا کہ جب تک امامت کا عقیدہ، گویا یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، آپ قرآن دھو کر پیے جائیے، آپ جو جی میں آیا کیے جائیے، شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے۔ بندگی کی شرط ائمہ علیہم السلام کی ولایت کا اقرار ہے۔ اس کے بعد امام خراسان پہنچے۔ جب خراسان پہنچے تو اس نے اپنی بیٹی سے شادی کروا دی۔ اس کے بعد آپ کی ولی عہدی کا اعلان کیا 17 رمضان کو، اور اس اعلان میں امام سے پہلے اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں خلافت پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر خلافت تمہیں اللہ نے دی ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس خلافت کو کسی اور کو دے دو، لیکن اگر یہ خلافت تمہاری نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم یہ خلافت کسی اور کے حوالے کرو۔ تب اس نے امام کو ڈرانے کی کوشش کی، کہا کہ اگر آپ نے یہ خلافت قبول نہیں کی تو
آپ کو بھی اسی شرط کے مطابق اسی شرط کا سامنا کرنا پڑے گا جو شورا میں عمر خطاب نے رکھی تھی۔ اگر آپ خلافت کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ سنا تو امام نے مجبوراً بادل ناخواستہ ولایت عہدی کو قبول کر لیا۔ اب اس کا فائدہ مامون کو کیا ہوا؟ مامون کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر امام رضا کو وہ ولی عہد بناتا ہے تو بنی عباس کی مخالفت کا اثر نہیں ہوگا۔ جتنے بھی علوی ہیں وہ امام رضا کی وجہ سے بنی عباس اور مامون اور رشید کے خلاف شورش کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر پیچھے نہیں ہٹیں گے تو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بدبین ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ اس کو یہ تھا کہ اگر امام رضا کو وہ ولی عہد بنا لیتا ہے تو ان کو اپنے نظروں کے سامنے رکھے گا، انہیں قید میں نہیں رکھے گا لیکن پھر بھی وہ قید ہوں گے اور آزادانہ کام نہیں کر پائیں گے، اس کے تحت نظر رہیں گے۔ اس ایک تیر سے اس نے 3 نشانے لگائے اور یہ چاہا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن امام عالی مقام نے یہ شرط رکھی کہ میں اس ولایت عہدی کو قبول کرنے کے بعد کسی کو نہ معزول کروں گا نہ کسی کو کسی عہدے پر منصوب کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اگرچہ کہ اس ولایت عہدی کے شیعوں کو خود امام رضا علیہ السلام کو کافی فائدے ہوئے۔ چوطرف آپ کی شہرت ہوئی اور مومنین کی عزت بڑھی، تشیع کو ترویج کا موقع ملا، ترقی کا موقع ملا۔ مامون الرشید اس گمان میں تھا کہ اب امام میرے قبضے میں ہیں، اب میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے فقط ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے امام کو اصرار کیا۔ جب امام عید الفطر پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں کا عشق اور شوق دیکھ کر وہ ایسا پریشان ہوا کہ اس نے بیچ راستے سے امام رضا علیہ السلام کو بلا لیا اور وہیں سے اس کے دل میں امام رضا کا وجود اس کو کھٹکنے لگا اور آخر کار اس نے 55 سال کی عمر میں امام عالی مقام کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔ یہ ایک مختصر سا زندگی نامہ تھا جو آپ کی ولادت کے موقع پر میں نے پیش کرنا مناسب سمجھا۔ انشاءاللہ کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔